بارات کے کھانے کا حکم۔ میں نے سنا ہے کہ لڑکی کی شادی میں کھانا کھانا اور کھانا کھلانا دونوں حرام ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ حرام کا لفظ تو ذرا گاڑا لفظ استعمال کر لیا آپ نے۔ یہ ضرور ہے کہ بارات کی جو رسم ہے غیر شرعی ہے، اس پر میرا ایک پورا بیان ہے، آپ یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں، بارات کا کھانا مفتی طارق مسعود، ایسے لکھ کے سرچ کریں گے پورا ایک تفصیلی بیان آئے گا کہ بارات کا کھانا کیوں غلط ہے اور کن صورتوں میں اس کی گنجائش ہے۔ بعض دفعہ لڑکی والے بارات نہیں کھلاتے تو رشتہ ہی ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے کہ لڑکے والے رشتہ توڑ دیتے ہیں۔ تو جب رشوت مجبوری میں اپنے حق کے وصولی کے لیے دینا جائز ہے تو ایسی مجبوری میں بارات کا کھانا کھلانا بھی جائز ہوگا، یہ سوچ کے کہ یہ ایک رشوت ہے جو ان کمبختوں کو، جو لڑکے والے ہیں نا کمبخت بھوکے، جن کو زندگی میں کبھی کھانے کو نہیں ملا، ان کمبختوں کو خوش کرنے کے لیے آپ بارات کا کھانا کھلا رہے ہیں تاکہ یہ کمبخت رشتہ نہ توڑیں۔ لیکن یاد رکھو بارات کا کھانا یہ غیر شرعی رسم ہے۔ اسلام نے ہمیں بتا دیا ہے کہ نکاح کے موقع پر خرچہ صرف اور صرف مرد کا ہوگا، کہیں بھی عورت کا خرچہ نہیں ہوگا کسی بھی عنوان سے۔ نکاح میں مہر ہے وہ مرد کے ذمہ لازم ہے، نان نفقہ ہے وہ مرد کے ذمہ لازم ہے، نکاح کے موقع پر چھوارے تقسیم کرنا یہ افضل ہے، یہ مرد کے ذمہ ہے، اور اسی طرح نکاح کے بعد جو ہے وہ ولیمہ کی سنت ہے وہ مرد کے ذمہ ہے۔ تو جتنے بھی نکاح کے موقع پہ خرچے شریعت نے ڈالیں مرد پہ ڈالیں، لڑکی یا لڑکی کے باپ پہ کوئی خرچہ نہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں عرب کے تیل کے کنویں ہوتے ہیں، بڑے بڑے کروڑ پتی ہوتے ہیں، مگر بیٹی کی شادی پہ ایک چائے کی پیالی کا بھی خرچہ نہیں ہوتا۔ تو یہ ہمارے معاشرے میں جو ہندو لوگ ہیں ان سے ہمارے معاشرے میں آئی ہے بات۔ ہندو بھی بیان سنتے ہیں تو بھائی آپ کو معذرت، ایسی باتیں میں کر رہا ہوں، لیکن بہرحال کیونکہ ہندوؤں کا ایک کلچر رہا ہے تو ہم بہت عرصہ ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں تو کچھ چیزیں ہمارے اندر ہندوؤں میں آئیں، ہندوؤں سے ٹرانسفر ہوئی ہیں مسلمانوں میں۔ تو یہ بارات کا کھانا اور یہ جہیز وہیز بھی وہیں سے آیا ہے، ورنہ اسلام میں نہ جہیز ہے نہ بارات ہے، اور ہمیں صحابہ اور آج بھی عرب میں بھی نہیں ملتا جہیز ہمیں، اور نہ بارات ملتی ہے۔ تو ہندوؤں میں یہ جہیز ہے اور بارات ہے، وہ ان کی کوئی پاس کوئی لاجک ہوگی اس کی، لیکن وہ اپنے مذہب پہ عمل کریں یا اپنی رسومات پہ عمل کریں۔ اب تو ان میں بھی بہت سے لوگ اس کے مخالفین پیدا ہو گئے ہیں جو جہیز کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو اسلام میں کوئی بھی خرچہ عورت پر نہیں ہے کہ وہ لڑکی یا اس کے باپ پر نہیں ہے، تو سارے خرچے مرد کے ذمہ اللہ نے لگائے ہیں۔ تو یہ جو بارات کی رسم ہے یہ بھی غیر شرعی ہے۔ لوگ کہتے ہیں اتنے بارات آئے گی تو اس کو کھانا کھلائے بغیر بھیج دیں، وہ تو بھوکے چلے جائیں گے۔ تو بات یہ کہ اتنی بارات آئے گی کیوں، یعنی بلائیں گے کیوں آپ اتنے لوگوں کو؟ نکاح مجمع میں کرنا سنت ہے، نکاح کے لیے مجمع اکٹھا کرنے کی ہمیں نہیں ملتا کہ مجمع اکٹھا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مجمع پہلے سے ہو اس میں نکاح کر دیں، جیسے جمعے کی نماز میں مجمع ہوتا ہے وہاں نکاح کر دیں، تو یا ویسے ہی عام نمازوں میں لوگوں کا مجمع ہوتا ہے تو مسجد میں وہاں نکاح کر لیں آپ۔ تو جو لڑکی کے قریبی رشتہ دار ہیں، جو ابا چاچا ماموں وغیرہ جو بہت ہی قریبی ہیں یا اس کی بہنیں وغیرہ، وہ آ جائیں اس میں شرکت کریں اور کھجور کھا کے چھوارے کھا کے پتلی گلی سے نکل جائیں۔ وہ وہاں دھرنا مار کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر جب دلہن کو رخصت کرنے کے لیے جو بھی لڑکے کی اماں بہنیں وغیرہ آئیں، اس وقت تو بڑی محبت دکھا رہی ہوتی ہیں کہ ہائے ہماری جو ہے نا بھابھی اور ہماری بہو ماشاءاللہ کتنی چاند سی۔ بعد میں پھر انہوں نے جو ستانا ہوتا ہے وہ تو وہ جو جنہوں نے ستانے والی ہیں وہ سن رہی ہیں معذرت کے ساتھ، میں آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس وقت تو بڑی محبتوں سے وہ آ رہی ہوتی ہیں، تو وہ جب محبت سے آئیں رخصتی کے لیے تو 5-6 افراد آ جائیں لڑکے کے گھر سے، تو اگر کھانے کا ٹائم ہو تو ان کو کھانا کھلا دیں، چائے کا ٹائم ہو تو چائے پلا دیں، پان گٹکے کا ٹائم ہو تو پان گٹکے پہ گزارا کریں، اور ان سے کہیں کہ اب پتلی گلی سے نکل جاؤ۔ تو یہ جو W11 بھر کے باراتوں کی جا رہی ہے نا، یہ خود غیر شرعی رسم ہے۔ تو دلہن کو اٹھانے کے لیے اتنی 4-4 5-5 بسوں کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں پھر جتنے بھی لڑکی والے ہیں وہ کہہ دیں کہ بھئی اپنے تمام رشتہ داروں کو کہ بھئی آج تو کھانا نہیں ہے، ہم تو 4-5 گھر افراد جا رہے ہیں دلہن کو اٹھانے کے لیے، یعنی اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ دلہن کو جو ہے لانے کے لیے، تو کھانا جو ہے وہ کل دولہا کے گھر پر ہوگا انشاءاللہ۔ یعنی لڑکی والے پوچھتے ہیں نا کہ کھانا کہاں گیا، وہ بارات کہاں ہے، تو آپ کہیں کہ وہ سب کل پہنچ جائیں وہاں ڈائریکٹ دولہا کے گھر، کیونکہ اس کو اللہ نے ایک نعمت دی ہے، دلہن یہاں سے وہاں جا رہی ہے، ان کے گھر میں ایک فرد کا اضافہ ہو رہا ہے۔ تو اسلام میں تو گھر میں فرد کا اضافہ ہو اس کو پسندیدہ سمجھا گیا ہے۔ تو اس خوشی میں کل ہمارا جو داماد ہے یا جو دولہا بھائی ہیں وہ انشاءاللہ سب کو کھانا کھلائیں گے۔ تو جو بھی پوچھے نا کہ کھانا کھائیں تو بولے کل پہنچ جاؤ، ان کو ایڈریس دے دیں اور پورا گوگل میپ پہ ان کو ایڈریس سمجھا دیں اچھی طریقے سے۔ تو یہ شریعت کے مزاج کے مطابق ہے۔ یہ جو باراتوں کے کھانے ہم نے لیے ہیں غیر مسلموں سے اور اس کی وجہ سے لڑکی والوں کو بے پناہ نقصان ہو رہا ہے، تو خدا را اس رسم کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ میرے سامنے ایسے کئی واقعات ہیں، بوڑھا باپ آیا کہ میری 6 بیٹیاں ہیں
اور جہیز تو کہہ رہے میں نے کر لیا, ایک ایک بیٹی پہ میں اگر بارات کھلاتا ہوں. اچھا میں نے خود یعنی میں اس بزرگ کو جانتا تھا, تو انہوں نے کہا کہ میں نے گھر پہ فور سیل کا نوٹس لگا دیا ہے, یعنی گھر بیچنے پر آ گیا ہے وہ. تو کیا ضلالت ہے, کیا گمراہی ہے یہ کہ لوگ اپنی پراپرٹیاں بیچ بیچ کے بیٹیوں کی شادیاں کر رہے ہیں. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھتے ہیں تو ایک دھیلا بھی خرچ نہیں ہوتا تھا. یہ جو حضرت فاطمہ کا جہیز تھا یہ حضرت علی سے پیسے لیے گئے تھے, اور کچھ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بنا کے دے دی. اور اگر کسی کا داماد مسکین ہو, غریب ہو, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو پیسے ہی نہیں تھے, تو اگر بالفرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ اپنی بیٹی کو جہیز دیا ہے, تو آپ کا داماد اگر اتنا مسکین ہے کہ وہ گھر میں ایک برتن بھی نہیں خرید سکتا, تو ٹھیک ہے آپ پھر ایسے داماد کے ساتھ تعاون کریں. آج تو ایسے غریب کو بیٹی دی نہیں جاتی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی داماد بہت غریب ہے نا, تو پھر آپ داماد کے ساتھ تعاون کی نیت سے بچی کو جہیز دے دیں آپ. لیکن غریب ہے تو پھر اس کو بیٹی کون دے گا, جہیز تو بات کی چیز ہے. تو پیسے والا داماد ہے اور وہ خرید سکتا ہے ساری چیزیں, تو پھر آپ بولیں کہ بھائی تم خریدو یہ سب جہیز اور یہ سارے کھانے پلانے کا انتظام تم کرو. ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 4 بیٹیوں کی شادی کی ہے, 3 میں تو کہیں بھی نہیں ہے جہیز کا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو تعاون تھا, تو بہت سے علماء کہتے ہیں وہ حضرت علی ہی سے ایڈوانس میں پیسے لیے گئے تھے, اور اگر نبی نے خود دیا تھا تو وہ حضرت علی کی غربت اور مسکنت کی وجہ سے, کہ بیٹی جا رہی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں, اور حضرت علی کے پاس برتن بھی نہیں تھے, غربت تھی, قربانی تھی, ہجرت کر کے آئے تھے. تو ایسا اگر نیک شریف داماد کسی کو مل رہا ہو, اتنا ہجرت کرنے والا اور قربانی دینے والا, جس کی وجہ سے اس کے پاس پیسے نہ ہوں, تو پھر اگر آپ اپنی بیٹی کے ساتھ تعاون کریں تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن میں نے وہی بتایا کہ ایسے لوگوں کو آج کل رشتہ دیتا کون ہے.